بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں اٹھتی۔ فرمایا اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک کہ لوٹ کر نہ آئے، اور فرمایا اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ناظرین کرام، عورت کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام کرے اور ان باتوں اور کاموں سے دور رہے جن سے دامن عصمت پر دھبا لگنے کا اندیشہ ہو۔ خدا کی ہدایت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بھی یہ بات انتہائی ضروری ہے۔ اگر شوہر کے دل میں اس طرح کا کوئی شبہ بھی پیدا ہو جائے، یعنی شک پیدا ہو جائے، تو پھر عورت کی کوئی خدمت اور اطاعت اور کوئی بھلائی شوہر کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، اور اس معاملے میں معمولی سی کوتاہی سے بھی شوہر کے دل میں شیطان لعین شبہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا انسانی کمزوری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ایسی عورت کے لیے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے فرد کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا اس کے شوہر کو ناگوار ہو۔ ان میں مرد بھی ہو سکتے ہیں اور خواتین بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض خواتین بڑی فتنہ پرور ہوتی ہیں، ان کا کام ہی گھروں میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ اگر شوہر کو ان کا آنا پسند نہیں تو بیوی کو چاہیے کہ اس بات سے مکمل پرہیز کرے کہ کوئی بھی ایسا شخص اس کے گھر میں نہ آئے۔ اور دوسری بات اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائے کہ عورت گھر سے ایسی صورت میں نہ نکلے جب کہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار گزرتا ہو۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ شوہر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، شوہر اپنے آفس چلا گیا اور انہوں نے جناب چادر سنبھالی، برقع سنبھالا اور مارکیٹ اور بازار میں نکل گئی اکیلی، جبکہ شوہر کو ان کا اس طرح نکلنا ناگوار گزرتا ہے۔ لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہا بالکل نہ مانے، ہمیشہ اپنے قول و عمل و انداز و اطوار سے اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ ازواجی زندگی کا راز بھی یہی ہے، اور اللہ کی رضا، اس کی جنت کے حصول کا راستہ بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے بھی اس حالت میں انتقال کیا اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے ان خواتین کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو اپنے شوہر کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہیں۔ عورت کو شوہر کا احسان ماننا چاہیے، اس کی شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ کا سب سے بڑا محسن آپ کا شوہر ہی تو ہے، جو ہر طرح آپ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، آپ کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے اور آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچا کر وہ خود آرام محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ناشکر گزار اور احسان فراموش بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا، اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا۔ کس عورت کی طرف؟ جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی۔ حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے خود کو تکلیف دے کر شوہر کو آرام پہنچانا چاہیے، اور ہر طرح اس کی خدمت کر کے اس کا دل اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خود دھوتی تھیں، سر میں تیل لگاتی تھیں، کنگھی کرتی تھیں، خوشبو لگاتی تھیں، اور یہی حال دوسری صحابیات خواتین کا بھی تھا۔ اسی طرح ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔
شوہر کا اپنی بیوی پر بڑا عظیم حق ہے، اور بیوی جتنی بھی شوہر کی خدمت کر لے، بیوی جتنی بھی اپنی شوہر کی خدمت کر لے، اس حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک بیوی کو چاہیے کہ وہ صفائی ستھرائی، آرائش و زیباش کا بھی پورا اہتمام کرے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، ہر چیز کو سلیقے سے سجائے۔ بیوی اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کا خاص اہتمام کرے۔ بیوی کی پاکیزہ مسکراہٹ سے نہ صرف گھریلو زندگی پیار و محبت، خیر و برکت سے مالا مال ہوتی ہے، بلکہ ایک بیوی کے لیے اپنی آخرت بنانے اور اللہ کو خوش کرنے کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ ایک بار بیگم عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ بیگم عثمان نہایت سادہ کپڑوں میں ہیں اور کوئی بناؤ سنگار بھی نہیں کیا ہے۔ حضرت عائشہ کو بہت تعجب ہوا اور ان سے پوچھا، بی بی کیا عثمان کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ ناظرین کرام، اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اسلام میں کیسا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔